ارے یہ سینٹنس غور کریں. اب کوئی بھی اس وقت ہوتا کہ اچھا اب تو میں اس کو بتا کے رہتا ہوں نا کہ اس نے کیا کیا تھا, تمہیں یاد ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا. ایسے ان کی ٹون دیکھیں, آگے کتنے پیار سے کہتے ہیں, اور یا بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, ان کو کہہ رہے جب تم نادان تھے. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا تھا, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا, تم جاہل تھے اس بات سے کہ تمہیں تکبر میں جاہل تھے, یا تمہیں عقل نہیں تھی اس لیے تم جاہل تھے. ڈائریکٹ پھر بھی حملہ نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ کسی پہ حملہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ وہ بات کرنا. یہ یہاں پہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا. قالو کہا ان کے بھائیوں نے, انکا لانتا یوسف, کیا تو ہی یوسف ہے. جیسے حیران ہو کے ایک دم سے بندہ کہتا ہے نا کہ پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ غور سے دیکھتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں وہی شکل ہے, وہی ایسے ہے, تو کیا تو ہی یوسف ہے. قالا کہا یوسف علیہ السلام نے, انا یوسف, کہ میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور یہ میرا ہی بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے احسان کیا ہم پر, انہو, بے شک وہ, من یتقی, جو کوئی تقوی کرے گا, ویصبر, اور صبر کرے گا, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ساتھ ہی فوراً جیسے کہا نا کہ ہاں میں یوسف ہوں, تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ ہاں اتنا بادشاہ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, اتنا بڑا مقام, تو فوراً ہی وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسے بری کر دیا کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نا, قد من اللہ, اللہ نے احسان کیا مجھ پہ, میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. آج ہم نہیں پوچھتے جب چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو جا کے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میری فلاں چیز گم ہو گئی, وہ کدھر ہے. دیکھیے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ شرک ہر زمانے میں اپنی شکل بدل لیتا ہے لیکن رہتا ہے لوگوں کے اندر, جن کے اندر ہے. مومن تو اپنی جگہ پہ الحمدللہ وہ تو کامیاب لوگ ہیں. اس زمانے میں لوگ بتوں کا شرک کرتے تھے. دیکھیے اللہ کو مانتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. اور میں نے کتنی دفعہ آپ کو یہ بتایا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے, وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے. لیکن انہوں نے جو بت رکھ دیے تھے خانہ کعبہ میں, وہ کیوں رکھے تھے؟ کیونکہ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں دعا کر, ہم جو ان سے مانگتے ہیں نا وہ اللہ کو کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا سن لیں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم کیسی کیسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں بہت چیزوں میں نام نہیں لیتی ہوں تاکہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں الحمدللہ, اور آپ اپنے آپ کو خود ہی سے کریکٹ کریں, کیونکہ اب ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پہ کہا کہ وہ آ کے جب ایسے سوالات کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. ایک دن ممبر پہ آئے, تشریف لائے, اور آ کے کہا کہ آج جس نے جو سوال پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, میں اس کا جواب دے دوں گا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناگواری کا حساب پتہ چل رہا تھا کہ صحابہ, اور ان کے ورڈ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کے بارے میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور تم زیادہ رو. آپ کو یاد ہے ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو یہ پتہ چل جائے کہ قبر کے بارے میں, کہ وہاں پہ سوالات اور جواب جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں, اور سارا جو اس میں پورا پروسیجر میں نے آپ کو بتایا تھا, تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو. انہوں نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہوں کہ وہ قبر کا ٹائم, جو وہ وقت ہے, وہ میں لوگوں کو دکھا سکوں, لیکن میں یہ ڈرتا ہوں کہ تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو گے. تو لوگوں نے, کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تو لوگ, صحابہ جو تھے وہ رونے لگ گئے, اور ہر طرف سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی کیونکہ ڈر گئے تھے اتنا زیادہ. تو ایک آدمی ایک شخص کھڑا ہوا, تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیونکہ بدو بھی تھے وہاں پہ, یا رسول اللہ میرا باپ اس وقت کدھر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس وقت دوزخ میں ہے, کیونکہ سچ بول رہے تھے نا, دوزخ میں ہے. تو وہ رونے لگ گیا. دیکھیے یہی بات نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, ان تبدا لکم تسوکم, اگر ظاہر کر دی جائیں گی تمہیں تو اچھی نہیں لگیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو غائب کا پردہ رکھا ہے اس میں حکمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبر کی ساری جو چیزیں اس میں حکمت, جو نہیں ظاہر کی ہیں اس میں حکمت ہے.
صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا پکا ہوگا کہ یہ سب چیزیں برحق ہیں تو ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر سکیں گے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس آدمی کو تنگ کرنے کے لیے لوگ اس کو کسی اور باپ کے نام سے، جیسے ہوتا نا گالی دینے کے لیے کہ تیرا تو باپ یہ تھا، تو اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کا نام بتا دیا کہ تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم سبھی اس چیز پہ راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہم اپنے دین کے اسلام کا، اپنے دین جو ہمارا ہے اس کے اسلام ہونے پر راضی ہیں، ہم اپنے رب کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے رب ہونے پر راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں پوچھنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ کم ہوا تھا۔ اب سارے مدینہ میں یہ خبر پہنچ گئی، اور جیسے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ جس شخص نے پوچھا تھا کہ میرا باپ کون ہے، حذیفہ جن کا نام بتایا تھا، وہ جب اپنے گھر کی طرف گئے نا، تو ان کی ماں جو تھی وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا کہ بیٹے تو نے آج کیا کام کیا؟ اگر اللہ نہ کرے کہ زمانہ جاہلیت میں میرے سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہوتا تو آج تو مجھے رسوا کر دیتا سارے لوگوں کے سامنے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی چیزیں مت پوچھو جو اگر تم ان کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے گا تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ حج کے بارے میں، کہ حج جس وقت جس آیا میں ہم نے پڑھا تھا کہ حج فرض ہوا تھا ان لوگوں کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیا نازل ہوئی تو دیکھیں حج کے بارے میں یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، کیونکہ ہم لوگ ریمائنڈر کال ہوتا ہے جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو حج کرنے کی حج فرض ہے نا، استطاعت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ حج پہ نہیں جاتے، وہ میری طرف سے نصرانی مرے یا پھر اہل کتاب کی بات ہوتی ہے، نصرانی اور وہ تھے اہل کتاب میں یہودی، نصرانی یا یہودی مرتے ہیں، ان کا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں جب ہم ہوتا ہے نا کہ بھئی حج کر لیں گے، اب اگر جب ہم ویکیشن پہ جاتے، اتنی ایکسپینسو ویکیشن کرنے چلے جاتے ہیں، اس وقت ہمیں نہیں ہوتا کہ ہمارا خرچہ کتنا ہو رہا ہے، لیکن جب حج کی بات آتی ہے تو ہمارے 100 طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں کہ ابھی تو ہمارا یہ چیز پہلے کر لیں، وہ چیز پہلے کر لیں، حج فرض ہے۔ اور دیکھیے اسی لیے جب ہمارے ماں باپ میں سے اگر کسی نے حج نہیں کیا ہوتا، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد کا سب سے خوبصورت تحفہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے حج کر لیں، اور زندگی میں اگر ان پہ فرض تھا انہوں نے نہیں کیا تھا، اب وہ جیسے بندہ سوچتا ہے نا کہ اچھا کر لوں گا، یو نیور نو، وقت کا پتہ نہیں ہوتا، کس وقت ہم بیمار ہو جائیں، اللہ نہ کرے کس وقت ہماری یہ حالت ہی نہ رہے کہ ہم حج کر سکے، تو پھر حج بدل بچے اگر کرا دیتے ہیں یا خود اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ حج بدل بھی کروا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان تمام احکامات کی انٹینسٹی کو سمجھ سکیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب یہ آیا نازل ہوئی تھی کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے گا، تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے یہ پوچھا کہ کیا حج جو ہے وہ اب ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ پھر اس نے دوبارہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک ہی دفعہ حج فرض ہے، اگر تم نے جیسے حکم آ گیا تو کلیئر حکم تھا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، اگر میں تمہارے کہنے پہ ہاں کہہ دیتا تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتی ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ وہ ہر سال حج کرتا، تو اس لیے ایسے سوال نہ کرو جو دوسروں کے لیے مشکل آ جاتی ہے۔ اب وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، وَإِن اور وجہ کیا ہے کہ اور اگر تسألو تم سوال کرو گے انہا اس کے بارے میں، ہی نہ جس وقت ینزل القرآن قرآن نازل ہو رہا ہوگا، تبدلکم تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے،
کہ جس وقت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر اس وقت سوال کیے جا رہے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو بہت سی آیات ایسی ملیں گی جو جس کا آغاز ایسے ہوگا کہ یسلونکا، جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا نا، یسلونکا عن الخمر والمیسر، کہ وہ شراب و جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینٹ آیات تھی. پورے قرآن میں 15 آیات ہیں جو یسلونکا سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں سے آلموسٹ کہتے ہیں 12 آیات ایسی ہیں جو صحابہ کے سوالات کے جواب تھے. اور اسے یہ تھا کہ دیکھیے سوال کون سا پوچھنا چاہیے کون سا نہیں، انشاءاللہ آگے میں اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہوں. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی فرما رہے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ان سے کوشچن ایسے پوچھتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آ جائے گا، اور اگر وہ پکا ایسا جواب آ جاتا ہے جو تمہارے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ جو چیز نہیں بتائے گی اس میں رخصت ہے، اور اس کی میں انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افا درگزر کیا اللہ نے انہا، ان کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر حکم نہیں دیا، جو گرے ایریاز ہیں قرآن میں. ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے خاموشی اختیار کی ہے. واللہ غفور، اللہ بڑا بخشنے والا، حلیم بڑا بردبار ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک حدیث سے میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا ہے تم اس کو وہ معاف ہے، اس پہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع مت کرو. جو اللہ نے فرض کیے ہیں چیزوں کو ان کو پورا کرو. کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز مت کرو، اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ. اب دیکھیں کتنی آیات ہیں نا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ان کے بارے میں، تو ان سے باز آ جاؤ. اور کچھ اشیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے، ان میں تمہارے لیے رخصت ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا. اب دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کر سکتا ہے، اس کے حالات ایسے ہیں، فار ایگزامپل وہ آرام سے کر سکتا ہے، وہ دوسرا انسان نہیں کر سکتا. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس میں اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے رخصت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھولے نہیں ہے، تم ان پر بحث نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ بحث کون کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں وہ ایسی آیات جو مشتبہات جن کو کہتے ہیں نا، جن میں کلیئر نہیں بات ہوتی ہے، ان کو لے کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کی اصل جو ہے وہ اللہ کو پتا ہے، اور اس پہ وہ بحث کریں گے اور جان بوجھ کے اس کی بحث کو لے کے بیٹھ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا سوالات کی پھر اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ ایسی آیات پڑھتے ہیں تو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کیا پھر ہم سوال ہی نہ کریں کسی سے، کیونکہ اب دیکھیں وحی کا زمانہ ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں سے رخصت کر گئے، وصال ہو گیا ان کا، وہ یہاں پہ نہیں ہے، رائٹ؟ اب نہیں ہے تو اب ان کے بعد جو جتنے علماء ہیں جو ان کے وارث ہیں وہ اس علم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے کیا وہ لوگوں تک اس علم کو پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات ہے دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ہم کتنے نصیب والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے قرآن کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا. قرآن تو لکھا جاتا تھا نا، پتوں پہ لکھتے تھے، اور کھجور کے جو چھال ہوتی تھی اس پہ لکھتے تھے، ڈیفرنٹ پتھروں پہ لکھتے تھے، جو اس طرح سے ڈیفرنٹ طرح سے لکھا جاتا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ ایکچولی کتاب کی شکل میں پھر بنا تھا. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ جو مصحف بنے تھے نا، جہاں جہاں لوگ مسلمان ہوتے تھے وہاں کی مین جگہ پہ ایک ایک قرآن بھیجا جاتا تھا لوگوں کو تعلیم کے لیے. اب ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا سکتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ
एक एक हर्फ लेके फरिश्ते नाजिल हुए और करोड़ों फरिश्ते एक एक लफ्ज को लेके और बरकतें रहमतें लेके नाजिल हुए थे। इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने का 10 नेकियां, और अलिफ लाम मीम एक अगर एक दफा पढ़ते हैं तो 30 नेकियां मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आप लोग जो इस वक्त देखिए इस क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अपना वक्त निकाल के आप बैठे हुए हैं, अल्लाह सुब्हान ताला आप हम में इतनी हिम्मत किधर है, हमारी क्या मजाल कि हम यहाँ पे बैठ जाए। अल्लाह का करम है, अल्लाह हमें किसी की दुआ लगी है, हमें किसी अल्लाह सुब्हान ताला को कोई अदा पसंद आ गई, कोई दुआ कबूल हो गई कि इस वक्त देखें ये वक्त जो है ना क़यामत के दिन हमें ये गवाही देगा कि या रब्बुल आलमीन ये इकट्ठे होके इस वक्त आप इस कलाम को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं फिर वही बात कहूंगी कि देखें कोशिश ही हम कर सकते हैं ना, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं देखना कि एंड रिजल्ट क्या हुआ था, कितने कुरान खत्म किए थे, कितने हिफ्स कर लिए थे, कितनी क्या चीजें की थी, कितना हमने भागम दौड़ की थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी वुसअत के मुताबिक ही हमसे सवाल और जवाब करने। अगर हमारे ज़हन में नहीं आती, हम भूल जाते हैं चीजें, तो हमारी वुसअत ही इतनी है ना, हम कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी कोशिशों को कबूल और मंजूर कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। अब सवाल में यहाँ पे ये बात आती है कि कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा फसलू, तो सवाल करो अहले ज़िक्री, अहले इल्म से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र जो अहले इल्म है तुम उनसे पूछ लो। और इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दफा वो सफर में थे, तो एक सहाबी थे, उनको पत्थर लगा सर पे, तो उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया, चोट लग गई, बहुत गहरी चोट लग गई। अब क्या हुआ कि उनपे गुस्ल वाजिब हुआ, और फिर उसके बाद ये था कि नमाज का वक्त था, अब उन्होंने नमाज पढ़नी थी, क्योंकि तयम्मुम जो है ना वो गुस्ल एंड वुजू दोनों के लिए एक ही तरीका है। तो अब क्या था कि उन्होंने सहाबा को पूछा कि मैं अब नमाज पढ़नी है तो मैं अब क्या करूं, मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकता हूं, मैंने वुजू नहीं किया हुआ। तो सहाबा ने कहा कि नहीं, वुजू तो करना होगा, अब गुस्ल भी करना होगा नमाज के लिए। अब उन्होंने बिकॉज देखें उनको कि वो नमाज नहीं छोड़ना चाहते थे ना, तो उन्होंने गुस्ल कर लिया, और जब पानी डाला तो वो जख्म के अंदर पानी चला गया और उससे उनकी वफात हो गई। अब जब सहाबा वापस आए अपने सफर से, तो उनमें से कोई सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने इस वाकया का जिक्र किया। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि नहीं तुम नहा लो, तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा, तो उन्होंने इसे मार दिया, अल्लाह उनको हलाक करे। जब उनको इल्म नहीं था तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि जहालत जो है उसकी शफा सवाल पूछने में है। अब यहाँ पे ये वो सवाल है जो हम दीन के बारे में सवाल पूछते हैं ना, जैसे अब हम क्लास में हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज की समझ नहीं आ रही, आप पूछते हैं। मना कौन से सवाल का है कि जो यूं ही किसी को, अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि लोग किसी को ना नीचा दिखाने के लिए, जरा मैं से ये सवाल पूछ के देखती हूँ, आइए बड़ी दर्श देने के लिए मैं पूछ के देखती हूँ कि इसको पता है इस बात का कि नहीं। ऐसे सवाल करना जिससे किसी को नीचे दिखाना हो, या बेकार सवाल पूछना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अब देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये बात देखते हैं ना कि इस आया को आज हम देखते हैं कि जैसे कुरान मेरे पे नाजिल हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हान ताला मुझे इससे क्या मेरी अपनी जात पे से क्या हम सबक सीख सकते हैं। हम अपने सवालात जरा देखें कि हम कैसे सवाल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कोई दर्स पे जाने का, या कभी ऐसी जगह पे, या कभी ऐसा होता है कि हमारे शहर में पता चलता है कि कोई आलिम दीन आए हैं, तो हम जाते हैं उनको सुनने के लिए, और फिर सवाल क्या करते हैं, रिपीटेडली सवाल ये होता है कि क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। अब अगर वो ये कह देंगे कि नमाज नहीं पढ़ सकते, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आपने क्या छोड़ देनी है। अब वो जवाब जब देते हैं ना कि जी नमाज नहीं हो सकती, तो फिर सेकंड पता क्या होता है, हाय मुझे तो इतना शौक है नेल पॉलिश लगाने का, तो मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ, होता है ना ऐसे। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होता है,
हर एक से ये पूछेंगे, अच्छा कुरान में आप बताइए कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या ये फरमाया है कि हिजाब के बारे में, कि औरत के पर्दे के बारे में क्या हुक्म है? अब अगर वो कह दें कि औरत के पर्दा अल्लाह सुब्हानह तआला ने सूरत नूर में भी है, सूरत अहज़ाब में भी है, तो फिर क्या कहेंगे? हाय! ये तो बड़ा अच्छा आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानह तआला मुझे पर्दे की तो ऐसे सवाल, बार-बार एक दफ़ा सवाल बंदा जब करता है ना तो उसका मकसद क्या होता है कि अच्छा मैं ये सवाल कर रहा हूँ, तो मुझे जब पता चल जाएगा तो फिर मैंने इस पे अमल करना है। अब इसलिए अगर सवाल आप जस्ट के मुझे पता लगे अच्छा ये ऐसे बात है, देखना ये वाले जो है ना मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से आसान बयान करने वाले हैं तो मैं इनसे पूछती हूँ इन्होंने कोई रुख्सत दे ही देनी है। अच्छा फिर मज़े की बात है, एक और सवाल हम करते हैं हम में से अक्सर औरतों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा अपने हस्बैंड से जब शादी होती है ना नई-नई तो उनसे कहते हैं अच्छा आप कसम उठा के बताएँ आप मेरे अलावा तो किसी से प्यार नहीं करते थे। अब बेचारा कहे हाँ कहेगा तब भी मरेगा, ना कहेगा तब भी मरेगा। तो इसलिए ऐसे सवाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा ना कि इन तुब्दा लकुम अगर ज़ाहिर कर दिए जाएँगे तुम्हें तसूकुम तो तुम्हें बुरे लगेंगे। तो मत ऐसे सवाल किया करें, बेकार सवाल करके अपने आप को भी मुश्किल में डालते हैं और दूसरों को भी मुश्किल में डालते हैं और सबसे बड़ी बात कहते हैं जन्नत में अगर हूर मिलेगी तो मुझे हूर लेंगे कि मेरे साथ रहेंगे? अब तो वो बेचारे फिर क्या कहेंगे हमें? तो सवाल का जब मैं ये आया पढ़ रही थी तो मुझे अपने सवाल याद आ रहे थे सारे कि हम लोग के ज़हन में जब ऐसे सवाल होते हैं तो हम क्या पागलों वाली चीज़ें कर रहे होते हैं। मोमिन जो होता है ना वो बड़ा समझदार होता है। वो अपना वक़्त ऐसी चीज़ों पे ज़ाया नहीं करता। ये तो मैं आपको जस्ट ऐसी सारी बातें बता रही थी क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला हमें हिकमत अता करे, अल्लाह सुब्हानह तआला हमें समझ अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं क़द तहकीक सअलहा सवाल किया था इनके बारे में। अब ये क्या था कि सवाल अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि पिछली कौमों ने भी इसी तरह की हरकतें की थी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सवाल किया था और उसके बाद अमल तो कोई नहीं किया, फिर भाग गए तो बिल्कुल वही बात है। कद सअला है तहकीक सवाल किया था इनके बारे में कौमन एक कौम ने मिन कब्लिकुम तुमसे पहले सुम्मा फिर अस्बहू वो हो गए बिहा काफिरीन और फिर वो से इनकार कर दिया। वो काफिर काफिर मतलब होता है कि इनकार कर देना ना कि उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हमने ये काम हमसे नहीं होता। अब ये कौमें कौन-सी थी? ये कौमों की जिनकी बात हो रही है, देखें ये अहले किताब थी। इनके पास नबी भी थे, जैसे हमारे पास नबी है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम तो सारे नबियों पर भी ईमान लाते। इनके पास किताब थी जैसे हमारे पास कुरान है। ऐसा नहीं था कि इनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अल्लाह सुब्हाना ये उनके वक़्त की बात बता रहे हैं ना कि जिस वक़्त उनके पास किताब थी, उनके पास नबी थे, जब उन्होंने पूछे मुझसे माँगते थे ना तो हज़रत उनकी बात आती है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात आती है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने सवाल किया था ऊँटनी के बारे में। तो ऊँटनी के बारे में जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो मौजज़ा दिखा दिया, वो पहाड़ से ऊँटनी निकल आई, तो उसके बाद उन्होंने उसकी कोंचे काट डाली, उसको मार डाला। तो वो उसके बाद देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि हमें दस्तरखान की उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि आसमान से हमारे लिए खाना उतरे, तो वो जब उतरा तो फिर वो इनकार कर दिया उन्होंने। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखिए वो जब लेके आए हैं अपनी कौम को तो समंदर अपनी आँख से देखा समंदर 2 हिस्सों में फट गया। उसके बाद वो चल के उधर आ रहे हैं। आते-आते रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और मूर्ति लेके उसकी पूजा भी कर रहे हैं, उसके आगे बैठे हुए हैं। तो अपनी हज़रत मूसा को कहते हैं कि हमारे लिए भी एक ऐसा खुदा बना दो ताकि हम ऐसे बैठ के इबादत करते। तो हज़रत मूसा ने अपना सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि अभी तो तुमने मौज़ा देखा अपनी आँख से, फिर तुम यही हरकतें कर रहे हो। फिर वहाँ से लेके जब उनको वादी यतीम में आए, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बुलाया कोहे तूर पहाड़ पे बुलाया था 40 दिन के लिए, पीछे से उन्होंने क्या किया? फिर बछड़े को खुदा बना लिया। देखिए इंसान जो होता है ना वो उसको हमेशा से ऐसी कोई चीज़ चाहिए होती है जो सामने नज़र आ जाए
اور ہم اس کو اس کے سامنے بیٹھ کے کر لیں. کوئی ایسا وسیلہ اس طرح کا نظر آ جائے کہ جس طرح سے ہمیں لگے کہ اس کو پکڑ لیں گے تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دیکھیے ہمیں آپ کو یاد ہے ہم نے وعدہ الست جو کیا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. اکثر لوگوں سے جب یہ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں یاد ہے. آف کورس جواب یہی ہوتا ہے کہ کب ہم نے کیا تھا ہمیں شعوری طور پہ یاد نہیں رہتا. وعدہ الست ہماری روحوں نے کیا تھا. ہماری روح کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھ دی ہے. روحوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. ہماری روحیں پہچانتی ہیں اس بات کو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بار بار قرآن میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم کیوں نہیں سوچتے ہو. ہم قرآن پڑھتے ہیں نا یوں گزارتے ہیں وہی آیا جو ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں میرے کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا سورۃ بقرہ جب میں پڑھتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، وہ تو گائے کا سارا واقعہ ہے، کیونکہ اس کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. جب ہم سمجھ کے وہی بات میں اپنے ٹیچر کی بات پھر سے آپ کو یاد کرا دوں، اتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ایک ایک لفظ کے نیچے خیمے لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے پھر سمجھ آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ایک لفظ میں اتنی حکمتیں اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں پتہ چل جاتی ہیں کہ انسان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اگلی بات میں. آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو آمنو کا لفظ ہے نا اگر میں صرف اس ایک بات پہ بیٹھوں گی تو میرا خیال ہے کہ آج کی ایک کلاس کے اگلی 10 کلاسیں میں آمنو سے باہر نہ نکلوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کس کو کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر کب وہ ایمان آئے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا جو پچھلی قوموں نے یہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات معجزے مانگتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزے مانگے تھے تو کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سے کہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے نا احد کا پہاڑ اس کو سونے کا بنا دے، اگر یہ سونے کا بن گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح سے معجزے مانگے تھے اور جب ان کو معجزے دکھا دیے گئے تھے پھر وہ اسے جو کافرین کا لفظ آتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور دیکھیے جب معجزے آ جاتے ہیں نا اس کے بعد اگر نہ مانو تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر پوری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی کہ اگر میں ان کا معجزہ جو یہ مانگتے ہیں میں دکھا دوں گا نا تو اس کے بعد اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر میں ساری قوم کو وائپ آف کر دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں آپ رہنے دیں، میں اسی طرح سے ان کو بتاتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا، میں لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتا رہوں گا، آپ معجزہ نہیں دکھائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آ جائے اس قوم پہ. اب دیکھیے ہماری زندگیوں میں کیا معجزے نہیں آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں آئے دن. آف کورس اب معجزہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے نبی تھے ان کی زندگیوں تک تھا، لیکن ہماری زندگیوں میں بھی ایسے حالات نہیں آتے کہ ایک دم سے لگتا کہ او مائی گاڈ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. کئی دفعہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں، ہر کوئی جواب دے دیتا ہے، لگتا ہے کہ بندہ بس یہ تو صحیح بات یہ ہو ہی نہیں سکتا اور اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دے دیتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں ایسی نقصان آتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے ساری زندگی ختم ہو گئی، ساری زندگی اب دوبارہ نہیں اٹھ سکوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایک اور راستہ کھول دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی شادیوں کے معاملے میں لگتا ہے کہ رشتہ نہیں آ رہا، فار ایگزامپل یہ تو ہو گئی نہیں، پتہ نہیں میری زندگی میں ایسا کیسے ہو گیا، یہ وہ اچانک اتنی اچھا رشتہ آ جاتا ہے. معجزے ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو بڑا سخت پکڑ آ جاتی ہے. پھر ہم روتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ پھر ایسا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں. دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ذات کے ساتھ نا انصاف کرنا سیکھ لیں. میں بھی اور آپ بھی اپنے ساتھ مخلص ہونا سیکھ لیں.
अपने साथ देख लें कि मैं क्या चीज़ ऐसी कर रही हूँ जो अल्लाह सुब्हानह तआला को पसंद नहीं है। मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही हूँ जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने मना किया है। अगर मैं कर रही हूँ तो मैं फ़ौरन तौबा कर लूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानह तआला का वादा है कि जो तौबा करते हैं ज़मीन से आसमान तक के भी गुनाह ले आएँगे तो अल्लाह सुब्हानह तआला माफ़ कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को क्लियर एवरी टाइम, देखिए कितनी खूबसूरत बात, एक नमाज से दूसरी नमाज, एक वुजू से दूसरे वुजू से करते करते जितने हमारे छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो धुलते जाते हैं। और रात को जब इंसान सोता है ना, अगर वो कबीरा गुनाह नहीं करता तो बिल्कुल ऐसे सोता है जैसे एक न्यू बॉर्न बच्चा सो जाता है, कोई गुनाह उसके सर पे नहीं होता। अल्लाह सुब्हानह तआला के तो इतने खूबसूरत वादे हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला रहमान और रहीम है। अल्लाह सुब्हानह तआला का गज़ब अपनी जगह पे है। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, उसके लिए अल्लाह का गज़ब है। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानह तआला की राह में इतनी सी नेकी, वो जो कहते हैं ना मेरी वुसअत में मेरे पास कहाँ इतना, मेरी तो वो देखो वो तो इतनी नेकी के काम करते हैं, उनको अल्लाह ने इतना दिया, उन्होंने मस्जिदें भी बना दी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मेरी अल्लाह ने तो मेरी वुसअत देखनी है। अगर मैं एक पैसा भी लगा दूंगी, अगर मैं अपनी, चलिए पैसा छोड़े, मेरी वसत नहीं है तो मैं किसी को, किसी बुजुर्ग को देख के स्माइल दे दूंगी, किसी बीमार का पता लेने चली जाऊंगी, किसी की हेल्प करने के लिए किसी के घर की जाके सफाई कर दूंगी कि आंटी आप नहीं कर सकती, मैं आई हूं, चले आज मैं आपके लिए थोड़ा सा ये काम कर दूं। छोटी छोटी नेकियां अल्लाह सुब्हानह तआला उस दिन ओहद के पहाड़ से भी बड़ी कर देंगे कि इंसान सोचेगा कि मेरी कहाँ से मेरे पास ये अमाल आ रहे हैं, कहाँ से अल्लाह सुब्हानह तआला मुझे इतनी नेकियां दे रहे हैं। तो वो जो छोटी छोटी नेकियां थी ना, जो यहाँ से खालिस होके की थी, वही कबूल होंगी। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा ना कि अगर आपका माल हलाल और तैयब, तैयब की शर्त थी ना उसके ऊपर, तैयब नहीं है, हलाल है लेकिन तैयब नहीं है, तो कबूल नहीं होगा। फिर अगर आपने तैयब माल नहीं है, आपने मिलियंस भी लगा दिए ना, लोगों की खिदमत भी कर ली, लोगों को दे भी दिया, हज उम्रे हर साल भी कर लिए, मस्जिदें भी बना दी, कुछ कबूल नहीं है। अगर आपकी हलाल की कमाई से आप मिलियनेयर भी हो जाते हैं, ये अल्लाह का फजल है। यहाँ पे हमें अपने आप को ठीक करना है कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो चीज समझ सकें जो अल्लाह के अहकामात है। आपको पता है, बड़ी अच्छी बात, बड़ी मजे की बात बताती हूँ। अक्सर लोग ना ये बात कहते हैं कि वो जैसे कि उसके पास तो इतनी खुशियां, तो क्योंकि पैसा देखते हैं ना कि बड़े घर, बड़ी गाड़ी और बड़ा शानो शौकत और बड़ी लग्जरी और ग्लैमर देखते हैं तो उनको लगता है कि वो तो बड़े खुश हैं। लेकिन पता है क्या, अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से जो सुकून है ना, ये इससे बड़ी दौलत ही कि आपके पास मिलियंस भी होंगे ना, अगर आपके पास सुकून नहीं है तो आपको वो घर काटने को दौड़ेगा, आपको वो गाड़ियां काटने को दौड़ेंगी, आपको वो औलाद काटने को दौड़ेंगी। अगर अल्लाह सुब्हानह तआला का करम हो जाए तो वो जो झुग्गी में बैठा हुआ बंदे को चैन मिल जाता है ना, वो कहते हैं ना कि उसको पता चल जाता है कि वो मट्टी भी उसके लिए सोना हो जाती है। उसको अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से, देखिए मैं हमेशा एक बात आपको कहूंगी कि ऐसा नहीं होता कि जब हम जैसे हम शऊरी मुसलमान होते हैं, फॉर एग्जांपल हम शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे, हम अच्छे काम भी कर रहे थे और मिले जुले होते थे ना, कि कभी उधर चले गए, दुनियादारी में चले गए, कभी अल्लाह के रास्ते में, अगर रमजान में स्पेशली दूसरी तरफ भाग जाते हैं, उसके बाद हम दूसरी तरफ भाग जाते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुरान खुल जाता है, फिर हमें लगता है कि ये गलत बात है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानह तआला को पसंद नहीं। अब हम नेकी के रास्ते पे चल पड़े। अब जब हम नेकी के रास्ते पे चलते हैं ना, तो फिर हमें ये लगता है कि फिर अगर कोई आजमाइश आ जाती है या कोई मुश्किल आ जाती है, तो कई दफा दिल में ये बात आती है कि मैंने तो अल्लाह के रास्ते में अब अपना आप वक्फ कर दिया। मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानह तआला मेरी जान, मेरा माल सब कुछ दे रहे, तो मेरे पर क्यों मुश्किल आ रही है। देखिए, एक बात देखें, मुश्किलें आएंगी। दुनिया जो है ना, ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह सुब्हानह तआला ने साफ साफ बता दिया कि ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है। छोटे छोटे इम्तिहान अल्लाह सुब्हानह तआला लेते रहेंगे।
اب بات کیا ہوتی ہے کہ جیسے امتحان آتا ہے نا، جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے نا، آپ اپنے دل سے اب پوچھئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ والے ہیں ابھی کہ نہیں ہے، کہ ابھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ چین ہو جاتا ہے. وہ مشکل مشکل ہی نہیں لگتی ہے، وہ تکلیف تکلیف ہی نہیں لگتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل کسی ایسے بندے جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کے بزنس میں نقصان ہو گیا تو وہ تو دعائیاں ڈال ڈال کے کہ میرا تو برباد ہو گیا، تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو میرا گھر گیا، تو پھر ڈپریشن، پھر خود ڈپریشن، پھر بچوں کو بھی ڈپریشن، بیوی کو بھی، ساری جگہ پہ ایسا. اگر کوئی اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، پھر بھی ڈپریشن کے یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے نا، جس کو اللہ کا ولی اللہ جس کو کہتے ہیں نا، ہر بندہ اللہ کا ولی اللہ بن سکتا ہے نا، جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہوتی وہی چیزیں ہیں، لیکن ادھر چین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت برا بھی اگر اچھا نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا، یہ بھی چلا جائے گا. اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ عجیب مستی میں، عجیب محبت میں ہوتا ہے. اور واللہ میں اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ آزما کے دیکھ لیں. وہی مشکلیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ مشکلیں ہی آپ کو پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ ٹائم ملا نا، تو چلو میں تھوڑا سا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام کر دوں، ورنہ تو میں بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، یہ کروں یہ کروں، یہ صبح سے شام تک پاگلوں کی طرح. اب یہ وقت آیا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، چلو میں بیٹھ گئی ہوں، تو چلو میں تدبر کا ٹائم مل جاتا ہے، اللہ کی پہچان کا ٹائم مل جاتا ہے. اور آخرت میں اللہ کو یہی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بڑا کمال کا مقام ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. دیکھیں، بات جب میں کرتی ہوں نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک آیا کو اپنے اندر اتار لیں کسی طرح سے، پھر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہر وقت بندے کو کہیں پہ بھی چھپ نہیں سکتا بندہ نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح سے راضی کر لے. اور جس سے اللہ راضی، اس سے تو پھر اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے راضی کر دیتے ہیں. پھر ہم جو مشکلوں میں آتے ہیں نا، اپنے آپ کو ڈالتے ہیں کہ اس کو راضی کر لیں، اس کو خوش کر لیں، وہاں پہ اچھی ذرا شکل بنا کے چلے جائیں کہ وہ ہم سے کوئی خوش ہو جائے، اس کو مسکا لگا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ سارے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور وہ سارے آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بات ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو چیز اللہ نے نہیں بتائی نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے ان کے بارے میں نہ پوچھو، قریدو نا، کیونکہ قریدو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی. اسی طرح سے جیسے قبر کا ٹائم ہے، تو قبر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کلیئر نہیں بتایا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی کہ اگر پتا چلے تو مردے دفنانا بند کر دو، تو تمہیں تکلیف ہوگی. جن چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، اور بس سمینا و اطاعنا کرنے والے بن جاؤ. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں کہتے ہیں کہ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن، کوئی بحیرہ. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، میں تھوڑا سا ٹائم دیکھ لوں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. واو، only 5 minutes left. اوکے جی. اب یہاں پہ اس آیت میں میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے گا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ اب پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہدی کا جانور ہے اور جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، جو نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ حرمت والے جانور ہیں. ان کو تم تنگ نہیں کرو گے، اور ان کو تم راستے میں لوٹو گے نہیں، یا اس طرح سے نہیں کرو گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ نے بنائے نا ان کو حرمت والا، کہ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن، کوئی بحیرہ، ولا سائبتن، اور نہ کوئی سائبہ، ولا وسیلتن، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حامن، اور نہ کوئی حام بنایا. ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون، جھوٹ بولتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگ تو عقل ہی نہیں رکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو دیکھیں، یہ جو 4 چیزوں کے نام آئے تھے نا، یہ ان کے اونٹ
बहीरा एक ऐसे ऊंट को कहते थे कि जिसने 5 बच्चे जने होते थे। और बेसिकली मैं आपको इनकी डिटेल तो थोड़ी सी बता देती हूँ। मकसद ये था कि ये इन्होंने अपने जो जानवर अल्लाह की राह में खास किए हुए थे, वो अपने बुतों के नाम पे उनको छोड़ देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये गलत करते हैं। और इस आयत पे इतने बड़े सबक हमें मिलते हैं कि आज रहते हुए हम किन तरह के शिर्क में मुब्तला हैं। तो अब देखिए कि बहीरा उस ऊंट को कहते थे जिसने 5 बच्चे जने। आखिरी 4 उसकी बेटियां फॉर एग्जाम्पल फीमेल थी, और आखिर में उसका मेल पैदा होता था। तो वो जब 4 बेटियां, क्योंकि जानवरों में बेटियां पैदा करने वालों की बड़ी इज्जत होती है, जैसे इंसानों में बेटों वालों की होती है ना, इसी तरह से जानवरों में बेटियों वाले की होती है। तो 4 बेटियां जब उसने पैदा कर ली, 5वां जब लड़का हुआ तो उनको वो छोड़ देते थे बुतों के लिए कि इसको अब ना कोई ज़बह कर सकता है, ना इसको कोई वो जहाँ से मर्जी चरते थे, उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता था। तो अब जैसे मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में ये बात भी आ रही थी कि जैसे इनकी बड़ी इज्जत होती थी ना, 4 बेटियां पैदा कर लेते, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहू के 4 बच्चे बेटे पैदा हो जाते हैं तो फिर वो बाजी बहीरा बन जाती है ना, तो फिर खानदान वाले भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं कि जी उसके माशाल्लाह, और खुद से भी होता है कि 4 बेटे हैं माशाल्लाह। तो वला साहिबा थे वो साहिबा उसको कहते थे कि जैसे अगर वो सफर में जाते थे, कोई बीमार हो जाता था, तो वो अपने लिए जो भी ऊँटनी होती थी उसको कहते थे कि ये जो जो मेरी ऊँटनी है, इसको मैं अल्लाह के रास्ते में छोड़ दूँगा, अगर मुझे बुतों के नाम पे छोड़ दूँगा, अगर मुझे सेहत मिल जाती थी। तो जैसे वो सेहतयाब होते थे, तो वो अपनी ऊँटनी को अपने बुतों के लिए छोड़ देते थे। वला वसीलतिन, और वसीला ऐसी बकरी को कहते थे जिसके अगर लड़का पैदा होता था, नर पैदा होता था, तो वो बुतों के लिए छोड़ देते थे। और अगर जो पैदा होती थी, लड़की पैदा होती थी, मादा पैदा होती थी, तो उसको वो अपने लिए रख लेते थे। लेकिन जब वो इकट्ठे पैदा होते थे, लड़का लड़की, तो फिर वो उस बकरी को उसके साथ, लड़के के साथ ही बुतों के लिए छोड़ देते थे। तो वसीला मीन्स मिलाना कहते थे, तो उनके लिए खास कर देते थे। तो वला हाम ऐसे ऊंट को कहते थे कि जिसने 10 बेटियां जनी होती थी, 10 दफा प्रेग्नेंट होती थी ऊंटनी, तो वो 10 बेटियां पैदा करती थी, तो उसका तो बड़ा 10 बेटों वालों का मुकाम बड़ा हो जाता है। तो उनको उसको भी छोड़ देते थे कि चलो जी तुम्हारी भी छुट्टी हो गई, तुमने तो इतना बड़ा काम कर लिया। तो देखिए ये चीज जानवरों में भी है, होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीज किसकी बताई थी? देखिए ये जहालत के जमाने की बात है। आज हम भी क्या करते हैं, हमारी सोचें कहाँ पे हैं। लिबला के नलजीना कफरू, अल्लाह जिन लोगों ने कुफर किया अल्लाह पे झूठ बांधते हैं। मीन्स अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या करते थे, ये जानवर छोड़ देते थे बुतों के नाम पे, और फिर उनको कोई तंग नहीं करता था, वो आजाद फिरते रहते थे। आज आप यहाँ पे देखिए कि वक्त खत्म हो गया है। ऑफ कोर्स मैं जल्दी से बात को रैप अप करती हूँ कि शाह दौले शाह का चूहे के बारे में आपने सुना होगा। आप जरा गूगल आज कीजिएगा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मैंने खुद अपनी आंख से उन लोगों को देखा हुआ है। देखिए आज भी जहालत की इंतहा है कि लोग वहां पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और उनको ये होता है कि जो पहला बच्चा पैदा होगा उसको वो उधर छोड़ के आते हैं, उस मजार पे छोड़ते हैं। और उस मजार पे क्या होता है कि उनके सर के ऊपर ना वो कैप ऐसी बना देते हैं जो लोहे की या इस तरह की कैप होती है, जिससे उनके सर तिनकोने से जैसे बन जाते हैं छोटे। और क्योंकि दिमाग उनके छोटे रह जाते हैं, उनको कि उनके साथ ऐसे सुलूक किया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। अब देखिए गुजरात में है ये मजार, अब पाकिस्तान में है, एक से एक बड़ा आलिम हमारे पाकिस्तान में है, हुकूमत है वहां पे, सारा कुछ है, कोई ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहता। हम किस तरह की दुनिया में हैं? हम क्योंकि हम डरते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमने कोई ऐसी बात कह दी तो ये ना हो कि ये कोई सच्ची बात हो, इस मजार में वाकई कोई ऐसी चीज हो कि इन बुजुर्ग की बदवाई ना हमें लग जाए, तो कहीं हमारे ऊपर वबाल ना आ जाए। नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। हम उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते।
ہم ان کے بارے میں کوئی کہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ دین کے نام لے لے کے ہی ہمیں خراب کیا جاتا ہے، اسی کے نام لے کے ہم سے ایسی بدعات کرائی جاتی ہیں، ہم لوگ انوالو ہو جاتے ہیں کنڈے میں یہ نہیں، ابھی میں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کر رہی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ کرتی ہوں، لیکن آگے انشاءاللہ وہ آیت بھی آئے گی کہ ہم پوچھیں نا اگر کہ یہ دیکھو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ تابعین نے کیے، نہ تبع تابعین نے کیے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ تم دین کا حصہ کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں 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 نہیں، میرے تو امی کرتی تھی، ایسے کیسے؟ نہیں نہیں ایسے نہیں، آج بھی دیکھیں ایسے ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی پھر ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو میں نے آج جو پڑھ کے سنائی تھی کہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گی کہ ظالم جو ہے اس کا اگر ہاتھ نہیں پکڑو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ہم ڈرتے ہیں، مجھے کیا، میرا گھر تو ٹھیک ہے نا، اگر باہر ایسے ہو رہا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہاں پہ میں اس ٹاپک کو ختم کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا وقت ہو گیا ہے، میں نے پہلے آپ سے 2 منٹ زیادہ لے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں سمجھ عطا کرے، اور جہاں پہ ایسی چیز کوئی ہو رہی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ آواز اٹھا دے، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں، جیسے ایک دیکھیں ایک کو بات کرتے ہیں نا وہ دوسرے کو بتاتا ہے۔ میں اکثر جب فیس بک میں تھی، آج پہلی دفعہ یوٹیوب میں لائیو ہوں، تو فیس بک میں جب میں بند کرتی ہوں تو اس میں آلموسٹ 15,000 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام کو، تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہ 15,000 اگلے 15 کو بتائیں، اور 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد وہ 50,000 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے، اپنی بات شیئر کرتے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی طرح سے ایک دن اسلام اپنا اسی مقام پہ آ جائے گا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرض دے کے گئے تھے، یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم نے اسلام کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم نے دوسروں کو کیا پہنچانا ہے؟ ابھی تک تو ہم اپنے گھروں میں نہیں پہنچا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔